ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ جدو جناب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے اس وقت وہ اللہ کے حضور انج دعا ہوئے کہ ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب میں ضرور سیدھی راہ پہ لے کے جائے گا۔ اور امام حسین کے تو مدینہ پاک کہ آپ نے یہی آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی کہ جن اللہ موسیٰ علیہ السلام نو سیدھی راہ پہ لے کے چلائے گا، اس سے طرح ہی میرا رب بھی مینوں اگر مدینہ چھوڑ کے میں جا رہا تو مینوں سیدھی راہ پہ ہی لے کے جائے گا۔ میرے واسطے جڑا رستے کا انتخاب ہے وہ سیدھی راہ ہے۔ آپ مدینہ پاک تو نکلے، ایک روایت کے مطابق 4 شعبان میں آپ مکہ المکرمہ شریف کے اندر پہنچے، اور جب مکے کے لوگوں آپ کی خبر ہوئی کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شہر مدینہ دے والی تشریف لے کے آئے، کبار صحابہ کرام مکہ کے لوگ مکہ شریف تو باہر نکل کے مصطفیٰ جامع رحمت نواسے کا استقبال کریں۔ مکے والے لوگ امام علی مقام کا استقبال کر رہے ہیں، اور آخر یقین کہ آ رہے ہیں جن سے مدینہ ہے روشن وہ قمر آ رہے ہیں، جن سے روشن ہے مدینہ وہ قمر آ رہے ہیں، جن کا مانن ہے نجف وہ گہر آ رہے ہیں۔ مرحبا کی صدا ہے، اور امام پاک تشریف لے کے آئے مکہ شریف کے اندر۔ ایک روایت کے مطابق 4 شعبان باقی مختلف روایات میں، اور شعبان، رمضان، شوال اور ذوالقعدہ 4 ماہ آپ نے مکہ شریف کے اندر قیام فرمایا۔ اور اس وقت مکہ کے اندر جڑا گورنر سی خدا نام سی سعد بن عاص، اور وہ بھی محب اہل بیت سی، انہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتی، آرام سکون شہر مکہ کے اندر امام علی مقام 4 ماہ تک تشریف فرما رہے ہیں۔ اور ادھر کوفیاں دے خط آنا شروع ہو گئے، کوفیاں پتہ چلیا کہ امام مکہ شریف پہنچ گئے۔ مختلف روایات میں 200 تو لے کے 12,000 کی تعداد تک، اور اس مظاہری روایت کے اندر ہے کہ جڑے کوفیاں نے میرے امام نے خط لکھے، یہ خط کا مفہوم ہے کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید لعین ہے، اسی یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، اسی جناب کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور اسی تہاڈے باپ کے خادم ہیں، لہذا مہربانی فرماؤ۔ کوفے کے لوگ بڑی بےتابی نال جناب کا انتظار کر رہے ہیں، لہذا تسی کوفہ تشریف لے کے آؤ۔ اور یہ خط امام پاک تک پہنچ رہے ہیں، لیکن کوفے کے حالات یکساں تبدیل ہو رہے ہیں کہ کوفے کے لوگ دل انہوں نے امام علی مقام نال، لیکن دل بدے تلواراں انہاں دیاں یزید نال، اور اتنے خط آ گئے۔ اور مکہ شریف کے اندر اجل صحابہ کرام آپ نے امام علی مقام کی خدمت کے اندر درخواست پیش کی تھی، حضور اگر مدینہ چھوڑ کے آ گئے تسی مکہ شریف ٹھہرو، جان کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں،
تسی مہربانی فرمو اپنا جان کا ارادہ کفا ترک فرما دیو. ایک کوفی لوگ نے انہاں کبھی وفا نہیں کی تھی، تہاڈے باپ نے انہاں کوفیاں نے شہید کیتا، تہاڈے بڑے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام نے انہاں شہید کیتا، تو تہاڈے دل دے کے یہ زخم نے اور انہاں کبھی وفا نہیں کی تھی، تسی کوفہ تشریف لے کے نہ جاؤ. آپ نے بار بار درخواست کی تھی، لیکن ادھر کوفیاں دے خطاں کی تعداد بہت زیادہ ہوئی، 12,000 تک بھی لکھا گیا، اتنے خط آئے. اور جدوں امام علی مقام نے اس بات پہ اصرار فرمایا کہ میں کوفے تشریف لے کے جاؤں گا، پھر صحابہ کرام نے ایک اور تجویز پیش کی تھی، اگر سرکار سب تشریف لے کے جانا ہے تو پھر جان تو پہلو کوئی ایک اپنا نمائندہ بھیجو، کوفے کے حالات کو خود دیکھے، اگر حالات ٹھیک ہوں تو پھر تسی تشریف لے جاؤ. اور اس وقت امام علی مقام کی فراست اس کو لکھا سلام کروڑا سلام. آپ نے مکہ شریف تو جس نمائندے کا انتخاب فرمایا، ان نمائندہ آپ کے چچا زاد جناب امام مسلم بن عقیل جڑے انہاں کا انتخاب فرمایا. کنہاں کا انتخاب فرمایا؟ امام مسلم بن عقیل کا انتخاب فرمایا. اور لکھا سلام امام کی فراست نو اگر حضور دے اس شہزادے کسی صحابی بھیج دیں یا کسی صحابی دے بیٹے بھیج دیں تے جڑے دشمنان نے صحابہ آج تک مصطفیٰ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے زبان دراز نہ کرتے ہیں، انہوں نے موقع مل جانا سی. دیکھو کہ صحابہ نے نبی کا پورا امہ کھوا دیتا ہے، پورا خاندان قربان کروا دیتا ہے. اے صحابہ کے دل جو ایسا سی، صحابہ کے دل جو ایسا سی، اپنے کو بنا کے یہ نمبر پیش کرنا سی. امام حسین کی بشارت اور امام حسین کی فراست کو لکھا سلام اور مصطفیٰ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ امام پاک کی محبت، کیونکہ امام پاک حالات کو واقع سا جس طرح حالات جا رہے ہیں، لیکن امام نے جدوں اپنا سفیر بنا واسطے اپنا نمائندہ مقرر کر کے کوفے کی طرف بھیجا ہے. مصطفیٰ کے صحابہ کو کسی نے انتخاب نہیں کیتا بلکہ اپنے چچا امام مسلم بن عقیل کا انتخاب کر کے قیامت کی صبح تک اور اس وقت کے یزیدیاں اور آج کے اسرائیلیاں اور وہابیاں واسطے امام علی مقام نے حجت تمام کر دی تھی. فرمایا صحابہ کرام نے دعوت کرنا کوئی ایسی چیک واپس نہ ہوئے کہ جنہاں صحابہ کا دعوت ملتے کوئی نہ کوئی ایسا تبرہ کر سکے، بلکہ آپ نے جب کوفے واسطے اپنے نمائندے کا انتخاب فرمایا کہ اپنے چچا جناب مسلم بن عقیل کا انتخاب فرما کے قیامت کی صبح تک اس وقت کے یزیدیوں اور اس وقت کے اسرائیلیوں کے منہ میں تھپڑ ماریا کہ فرمایا صحابہ نے دل آج بھی مصطفیٰ کی آل آئے کل بھی مصطفیٰ کی آل. کہ امام کی فراست کو لکھا سلام کہ امام نے اپنے چچا زاد امام مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ بھائی کچھ جاؤ اور حالات دیکھ کے اس کے مطابق آگاہ کر. امام مسلم جب جان لگے تو آپ کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے، ایک کا نام محمد ہے اور ایک کا نام ابراہیم ہے، اور ایک آپ کی شہزادی ہے اور انہوں کا نام بھی سکینہ ہے.
اور آپ کے جڑے بیٹے سن کو ننی عمر سی اور آپ تو بغیر نہیں رہتے سن. سکینہ حسین کے حوالے کیتا، امام کے حوالے کیتا اور اپنے دو شہزادیاں محمد اور ابراہیم کو لے کے کوفے کی طرف چلے گئے. جب امام مسلم کوفہ کے اندر پہنچے، کوفے کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور جب استقبال کیتا اور پہلے دن کوفیوں نے 40,000 بندے نے امام مسلم بن عقیل کی بیعت کی تھی. 40,000 کوفی نے پہلے دن بیعت کی تھی امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ. اور اس وقت کوفے کے گورنر صاحب حضور کے صحابی جلیل القدر صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی محب آل بیت سن اور آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، آپ خاموش رہے. اور کوفے کے اندر جڑے یزید نام جنہوں کی محبت وابستہ سی، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر کو آ کے کیا کہ تسی کیوں نہیں مسلم بن عقیل کی بیعت کو روک رہے، تسی انہاں لوگاں کیوں نہیں آخ رہے کہ جڑا یزید کی بیعت نہیں کرے گا ان سزا دی جائے گی اور امام مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑایا جائے اور امام مسلم بن عقیل کو سزا دی جائے اور آپ کو گورنر ہاؤس بلا کے آپ کو سزا دی جائے. حضرت نعمان بن بشیر نے پتہ کی کیا؟ نعمان بن بشیر نے کیا کہ کیا تم سمجھنا ہے کہ میں اس گورنری کی خاطر، اس جاہ و جلال کی خاطر، اس مقام و مرتبہ گورنری کی خاطر میں آل رسول کا خون پاؤں گا؟ اپنے فرمایا تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی. اور اس کو حضرت نعمان بن بشیر کی گل چنگی نہ لگی، انہیں پیغام بھجوایا یزید تک اور یزید کو کیا کہ اس طرح حالات میں کوفے دے کہ نعمان بن بشیر کے گورنر نے اتنی ایکشن نہیں لے رہے، لہذا کوئی اس کے حوالے نال ترتیب بنائی جائے. اور یزید نے اتو فوراً بصرے کے اندر گورنر سی عبید بن زیاد ابن زیاد کو کیا کہ بصرے کے اندر فوراً اپنے بھائی گورنر منتخب کر اور خود جا کے کوفے کی گورنری سنبھال اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دے اور جو کچھ بھی کرنا پڑے، قتل و غارت کرنی پڑے، جس طرح دل کرنا پڑے، دل کلی اختیار دیتے جا رہے ہیں کہ تم اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہ امام مسلم بن عقیل کو روکیا جائے اور انہیں سخت و سخت سزا دی جائے. اور ابن زیاد بہت چلاک آدمی سی اور اس ابن زیاد نے جو ان کے دل پر خط پہنچیا تھے، ابن زیاد نے یزید کا خط لیا اور حجازی لباس سے ویتن کیتا اور جڑا رستہ مکے تو کوفے لا رہا ہے اس رستے سے چل کے اس رستے کی طرف آیا. اور ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ کوفے کے لوگ محبت کر رہے ہیں، کوفے کے لوگ بیعت کر رہے ہیں، آپ نے ایک خط امام کو لکھ دیتا کہ کوفے کے حالات ٹھیک ہیں، کوفے کے حالات ٹھیک نے، تسی تشریف لے آؤ. امام کو خط چلا گیا. ادھر سمجھ لو شام کو ابن زیاد نعمان بن بشیر نے گورنر کی معزولی لے کے اپنی گورنر کی بحالی لے کے مکے والے رستے کو آیا کہ کوفی سمجھے کہ شاید کہ امام تشریف لے کے آ گیا کیونکہ لباس کو سیدھا سی پایا سی. لوگ سمجھے کہ امام تشریف لے کے آ گئے. کوفی آپ کو سب سب احترام مبارکباد پیش کرتے آیا، کوفے کی طرف لے کے آئے. لیکن اس وقت کہ جس وقت امام مسلم بن عقیل اس دن حانی بن قربہ کے گھر تشریف فرما تھا، بجائے امام کی سواری
حامی بن مسلم کے گھر جانے دی اہل ابن زیاد دی جس وقت گورنر اوصل گئی نا تے کوفے کے لوگوں سمجھ آئی کہ امام تے نہیں شان تو اس نے نکاب کی پیسے انہیں سمجھا کہ امام آئے انہوں نے ویلکم بھی کیتا لیکن جدو سواری گورنر اس کی طرف مڑی کہ اس وقت ایک کوفی ہاتھ ملتے رہ گئے ابن زیاد آیا نہ کہ امام علی مقام آئے ان ادھر ابن زیاد رات کے اندر پہنچا گورنر ہاؤس کے اندر حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیتا خود گورنر بن گیا گورنر بن کے رات کو سارا چارج سنبھالیا صبح ایک جلسہ کیا اور جلسے کے اندر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا گیا اور سخت سزاواں دے اعلان کیتے گئے کہ جس گھر کے اندر امام مسلم ہیں فوراً انہیں گورنر ہاؤس دیتا جائے اور انعامات کی بارش کی جائے گی سب کچھ کیتا جائے گا اور اس جلسے کے اندر حامی بن قربہ بھی شامل اور حامی بن قربہ نے سمجھا کہ امام مسلم سے میرے گھر کے اندر اگر یہ پتہ چل گیا کہ ابن زیاد بڑا ظالم آدمی ہے کہ ایک امام کو شہید کر دے گا اور ادھر جاسوس بنا کے اس ابن زیاد نے کوفے کے اندر بھیج دیتے اور ایک شخص امام مسلم کا حامی بن کے حمیتی بن کے کچھ تحائف لے کچھ کپڑے لے کچھ رقم لے کے آپ کا حمیتی بن کے حامی بن قربہ کے گھر چلا گیا جب حامی بن قربہ کے گھر گیا امام مسلم کو دیکھا کہ واپس آ کے نا ابن زیاد کو دس ہے کہ امام حامی بن قربہ کے گھر تشریف فرمان اس نے ایک دستہ بھیجا فوج کا اور جب فوج کا دستہ بھیجا کہ اس وقت ایک فوجی دستہ پہلے اس نے حامی بن قربہ کو بلایا اور بلا کے کیا کہ امام مسلم تیرے گھر کے اندر موجود ہیں کہ امام نے میرے حوالے کر دیا اگر میرے حوالے نہیں کرے گا تو تینوں سزا دی جائے گی حامی بن قربہ نے کیا کہ امام نے میں کبھی بھی تیرے حوالے نہیں کروں گا میں امام کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا اور ابن زیاد نے اپنا رقص کریا اور ابن زیاد نے حامی بن قربہ 99 سال کی عمر کا جلیل القدر ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور کے صحابی بھی شان اور مولا علی کے جانشار بھی شان کوفے کے اندر مولا علی کے جانشار بھی شان مولا علی کے دور کے اندر ان حامی انہیں سخت سزا دینی شروع کی تھی آپ کا جسم بڑھانا کر کے 1000 گھوڑا کروایا 1000 گھوڑا ابن زیاد نے حامی بن قربہ نے مروایا آپ کھا کھا کے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آئی نا تو نبی دی آگ نال اتنا پیار ہے فرمایا ابن زیاد کہ تیری تکلیف کچھ بھی نہیں اگر امام مسلم میری بغل کے اندر بھی ہوں گے نا تو میں کبھی بھی تیرے حوالے نہ کرنا کیسا محبت بڑا انداز فرمایا اگر میری بغل کے اندر بھی ہوں گے تو میں تیرے حوالے نہیں کرنا چاہتا اور اب تک کہ حامی بن قربہ کی جام شہادت نوش کر گیا ابن زیاد نے مظالم نہ سہ سکے اور پھر ابن زیاد نے جتنے کوفے کے رؤساء انہوں نے نظر بند کر لیا اور نظر بند کر کے ابن زیاد نے یہ آرڈر جاری کیا کہ امام مسلم کو میرے حوالے کر دیتا جائے اور جتنے رؤساء انہوں نے دھمکایا گیا ڈرایا گیا اور اگر نہ دیتا گیا ہماری اولاداں مار دیتا جائے گا فلاں کر دیتا جائے گا اپنے ظلم و ستم کیتے جائیں گے اور جس وقت امام مسلم نے دیکھا کہ امام مسلم تلوار لے کے میدان کے اندر باہر نکل آئے اکلے ساتھ اور اس وقت جب ابن زیاد کے مظالم شروع ہوئے کہ اس وقت جب امام نے غالباً مغرب کی نماز پڑھائی تو 500 بندہ آپ کے پیچھے سی اور وہ بھی 500 بندہ پیچھے کھڑا ہو کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا تھے ہاتھ کھول کے کہ اگر ابن زیاد کے فوجی دیکھیں گے کہ اسی آخر کے اسی نماز کوئی نہیں پڑھتے کہ اگر نہ دیکھیں گے امام مسلم پوچھیں گے تو اسی آخر کے تو پیچھے کھڑوتے ہوں اسی پیچھے کھڑوتے ہوں اور یہ وقت میں آج تک نہ انہوں نے جماعت نصیب ہوئی ہے
نہ انہاں ہاتھ بننے نصیب ہوئے اور دونوں نے ہاتھ کھول کے پھرتے پیر، لیکن عوارضی وقار کہ اس انداز کے اندر اپنی جان بچانے کی خاطر کہ انہاں لوگوں نے جب امام مسلم نے سلام دے دیا تو پیچھے ایک بندہ بھی کھڑا نہیں سی، ایک بھی کوفے کا بندہ کھڑا نہیں سی، ادھر خط بھی چلا گیا، ادھر امام مسلم جب باہر نکلے تو محمد بن اشعث اپنے دستہ لے کے ہر معاشرہ کیتا اور معاشرہ کر کے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی کہ آپ میدان کے اندر آ رہے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل جب تلوار لے کے میدان کے اندر نکلے جب وہ ایک دستہ لے کے آیا سی اور وہ آپ کا قابو نہ پا سکیا، پھر 500 فوج کا دستہ الگ منگوایا امام مسلم کو گرفتار کرنے واسطے، لیکن جب دیکھا کہ یہ محمدی شیر جڑے بالکل قابو نہیں ہونے والے تو پھر رستہ اختیار کیا مذاکرات کہ اسی جناب کا مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ ادھر آپ نے فرمایا میں تو جنگ کرنا ہی نہیں، تو ٹھیک ہے کہ تسی مذاکرات کرنا چاہتے ہو تو تواڈے نال مذاکرات کرنے، اور اس بات پہ امام مسلم ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کے اندر چلے گئے، اور ایک روایت اندر یہ آتا ہے کہ ابن زیاد کے جو دربار کے اندر آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں کہ دروازے کے پیچھے جلاد کھڑا سی، آپ جو ہی داخل ہوئے تو جلاد نے آپ کو شہید کر دیا۔ اور ایک روایت کے لفظ میں کہ جدوں محمد بن اشعث اور اس کی فوج نے آپ کو گرفتار کیا اور آپ کو مار کے ہوئے ابن زیاد کے دربار چ لے کے آئے، اور ابن زیاد کے دربار چ لے آ کے آپ کو سخت سزا دی گئی، آپ کو تکلیف دی گئی، اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ یزید کی بیعت کر لو، لیکن آپ نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا، فرمایا میں حسین کے ہاتھ سے بیعت کر چکے ہیں، یہ بیعت کبھی بھی توڑ نہیں سکتا۔ آپ کو طرح طرح کی سزا دی گئی، اور اس قدر امام مسلم بن عقیل کو سزاواں دی گئی کہ آپ کو اس دربار کے اس قلعے کی چھت کے اندر لے جا کے آپ کی گردن کے اندر رسی ڈال کے اور قلعے کے کتوں کو بازار کے اندر لٹکایا گیا، اور لٹکا کے اور آپ کی گردن جب تلوار میں اڑائی گئی، آپ کا دھڑ اس طرح آپ کا دھڑ زمین پہ گرا اور سر اس طرح آپ کا چھت کے اوپر لٹکا گیا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی۔ اور جب شہادت ہوئی تو اس کو بعد ان آپ کے ننے دو شہزادے سن، اور یہ شہزادے قاضی شریح کے گھر چلے گئے، قاضی شریح کے گھر کے اندر سن، اور امام مسلم کی وصیت ایسی کہ اگر جڑا ہے کہ میرے واسطے میرے دو چھوٹے شہزادے انہوں مکہ کی طرف روانہ کر دیتا جائے تاکہ امام حسین تک پہنچ جائے، اور میرا ساز و سامان بیچ کے جڑی میری سواری اور دیگر اشیاء فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے میرا وہ قرض دے دیتا جائے۔ کوفے کے اندر آپ ٹھہرے سن، فرمایا قرض دے دیتا جائے، اور قاضی شریح کے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم، اور قاضی شریح جب پتہ چلیا کہ امام مسلم کی شہادت ہوگی، ان بچوں یتیمی والا پیار دیتے ہوئے سینے نال نہ رہے اور زاروں قطار رو رہے، اور ان بچوں سمجھ آ گئی کہ ساڈے بابا شہید ہو گئے۔ قاضی شریح نے آپ کو پیار دیتا، فرمایا میں تہاڈے بابا کی وصیت کے مطابق آج رات کو کوفے کے فلاں دروازے تو ایک قافلہ گزرے گا، اور اس قافلے نال میں بھیج دیا گا کہ تسی مکہ شریف پہنچ جاؤ گے۔ پیار دیتا اور 50 اشرفیاں دیتی، کھان واسطے سامان دیتا، اور اپنے بیٹے اسد کو حکم دیتا بیٹا آج فلاں دروازے جو مکے کی طرف قافلہ گزرتا پیا ہے، لہذا انہاں شہزادیاں کو چھوڑا تاکہ اتنے کوئی قافلے جو دیکھے جڑا کوئی اچھا بندہ ہویا نیک انسان ہویا اتنے سپورٹ کر دے۔ چلو یہ اسد محمد اور ابراہیم کو لے کے اس دروازے پہ پہنچیا تو قافلہ نکل چکیا سی۔ جب قافلہ نکلیا اور دور نظر آ رہا سی گرد و غبار اڑتا ہوئے،
جدو گھنٹوں کو بعد اڑتا ہوا نظر آیا کہ انہیں کیا کہ دوڑ جو ہے اس قافلے کے اندر شامل ہو جاؤ اور یہ قافلہ بند کر کے پہنچا دے گا. اور ریشم پر کے قدم ہوں ننے ننے شہزادے ہوں کہ رات کی تاریکی ہو گئی، رات کے اندھیرے کے اندر بچے دوڑ کتنا چلے، یتیمی کا عالم ہو گئے، باپ کا سایہ جدا ہو گیا ہو، کوفے کے اندر سنبھالنے والا کوئی نہ ہو. ذرا اس کا فکر کو محسوس تے کرو یہ لوگ کہ بیٹا ایک رات گم ہو جائے نا تو اس باپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے نے پتہ نہیں کھایا بھی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا، میرے بیٹے نے کچھ پیتا بھی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا. ماں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے اور ساری رات اس انداز کے اندر گزرتی ہے، ساری رات آنکھ نہیں لگتی. آج امام مسلم کے بیٹے نرم نرم ہاتھ میں نرم نرم قدم میں ریشم کر کے اور چل رہا ہے، ساری رات دوڑتے ہوئے گزری. صبح ہوئی اٹھتے ہی آپ کھڑے سان، چند قدم اگے چلے سان، اور صبح صبح ایک فوجی ابن زیاد کا انہیں دیکھا شہزادے سان. جھوٹ بولنا بھی آمدہ نہیں سی کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت دے گھرانے دے فرد سان، جھوٹ بولنا تو کبھی سیکھا نہیں. انہیں کہا تسی کون ہو؟ آپ نے فرمایا ہم ہیں مسلم کے جگر کے ٹکڑے اس بے کسی اور یتیمی کی عالم میں اور مکہ کے جانے کے مسافر. انہیں پیسے کے لالچ کے اندر اور انعام کے لالچ کے اندر پکڑ کے ابن زیاد کے دربار کے اندر لے گئے. ابن زیاد نے حکم دیتا انہیں قید خانے کے اندر بند کر دیا. امام مسلم نے شہزادیاں قید کے اندر بند کر دی. ان کو قید کے اندر بند کیتا گیا کیفیت، لیکن ہر جگہ تے آلے رسول نال پیار کرنے والے بھی لوگ سان. مشہور نامی جی ڈیوٹی سی اس قید خانے پہ انہیں جدو دیکھا امام مسلم کے شہزادے تو انہیں کہا کہ اے میری انگوٹھی لے لو، اور کھانا بھی کھلایا، خدمت بھی کی تھی، اور قید خانے جو فرار کر کے فرمایا میری انگوٹھی لے لو اور قادسیہ کے اندر چلے جاؤ اور اتھے میرا بھائی کوتوال ہوئے گا اور اس رکب والی مدینے پہنچا دے گا. رات کے اندھیرے کے اندر انہوں نے پھر قید خانے جو شہزادیاں لیا کرتے نرم و نازک جسم اور رات کی تاریخ کے اندر کیسی کیفیت. اور آپ پھر نکلے اور ادھر ابن زیاد کو پتہ چل گیا. ابن زیاد نے اس مشہور نامی سزا دینی شروع کی تھی، کوڑے مارنے شروع کی تھی. جب کوڑے مارتا پیا جب آل رسول کا پیار کرتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت اس کو کبھی خالی نہیں رکھتے. ادھر کوڑے مارتا پیا کہ ایک ابن زیاد کا مشیر آتا ہے کہ یہ خاندان کوفے کے اندر چلنا ترکڑا ہے کہ اس کو اتنی سزا نہ دیتی جائے کہ نمی بغاوت نہ ہو جائے، تیرے خلاف کوئی نواں باز نہ کھڑا ہو جائے. مشہور جڑے سامنے انہوں نے کہا کہ تو میری حمایت کیوں کر رہا ہے، اس کو سزا دیر دے جتنی دینا چاہتا ہے دیر دے. میں اپنے آپ کو بچا بھی نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ ایک کوڑا مارتا ہے ایک کوڑے میں مصطفیٰ کی رعایت نصیب ہوتی جاتی ہے. ایک کوڑے میں مصطفیٰ جان رحمت کرم فرمانے میں جائے نصیب ہوتی تو میں اپنا اجر ختم نہیں ہونے دینا چاہتا. آخری سانس تک جامع شہادت نوش کر تک میں اپنا اجر ضائع نہیں ہونے دینا چاہتا کہ ایک کوڑے میں مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو. آبادی سی بکار لیکن ایک جب رات میں تاریخی کے اندر گلیاں کے اندر چلتے پہ اور ان شہزادیاں پھر اور چلے صبح تک ایک کنواں سی کودے تک پہنچے اور کنویں کے اندر ایک درخت سی اندر خالی سی اتنے چھپ گیا کہ کتنے ساری رات کا سفر بیکار نہ چلا جائے. اور ادھر کنویں تو ایک عورت پانی بھرنے واسطے آئی. ان شہزادیاں دیکھا تو پوچھا کون؟ فرمایا مسلم کے بیٹے. انہیں کہا میری مالکن بڑی اہل بیت کی محب ہے، آپ میں گھر لے چلی گیا اور وہ دن والے مقام تک کوئی ذریعہ لگا کے پہنچاتے. ادھر جب لے کے آئی اس نے جب دیکھا اور اس عورت نے ان بچیاں نہلایا دھلایا کپڑے پہنا اور اس کو بعد کھانا کھلایا سوا دیتا.
اور اس کا خامد ساری رات گلیوں کی تلاش کو انعام واسطے مسلم کے بیٹے ہم تلاش کرتے رات کو جب گھر کے اندر آیا تو دیکھا کہ کھانا کھلایا اپنی بیوی نے اٹھایا انہیں کھانا دیتا کہ رات کو جب ایک شہزادہ رویا نا تو دوسرا اس نے دلاسا دے لگا محمد اکھتا ابراہیم میں خواب جو اپنے بابا نے دیکھا اور میرے بابا حضور کے دربار جو حاضر ہیں اور آپ نے فرمایا مسلم اکلا آ کے میرے کو اپنے بیٹے لے کے نہیں آیا کہ امام مسلم عرض کرتے حضور میں حاضر ہو گیا بیٹے آن آئے ایک رونے کی آواز جب بلند ہوئی باپ کی جدائی کے اندر جب چھوٹا رویا کہ حارث نے کیا کون پہ رویا اور بیوی نے کیا کہ کوئی یتیم بچے اور انہوں نے جب دیکھا کہ مسلم کے بیٹے اور اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر اتنا ماریا مار مار کے مسلم کے ننے ننے شہزادے سیچتا ہے اور انہوں نے سر لے کے ابن زیاد کو چلا اور ابن زیاد نے جب دیکھا کہ یہ بچے مار دیتے ہیں وہ پھر یہ گلیوں کے اندر گھسیٹتا پیا اور ابن زیاد نے کیا کہ یزید نے میرے کو مانگ لے کے میرے کو زندہ بچے چاہیے تو مار کے اندر انعام کی لالچ کے اندر انہوں نے ظلم کرنے والا آج ہم خود ظلم کا شکار ہو رہے ابن زیاد نے مارنے کا حکم دیا اس انداز کے اندر کوفے کی گلیوں میں ایک روایت جو ہے کہ انہوں نارے فرات کے لا کے کچھ اندر ساتھ دیتا کہ آپ کے جسم لیکن ایک مقاتل نامی شخص جڑا جلال سی ابن زیاد وہ انجے ہی اس حارث کو ذلیل کا کرتا ہے کوفے کی گلیوں کے اندر کوفے کے اندر ظلم اور یہ آخر جتنے پیسے لینے نہیں لے لے چھوڑ دے میرا مقام میرا مرتبہ مجروح ہو رہا ہے جتنے درم لینے جتنی اشرف کی لینی ہے لیکن مقاتل آخر نہیں تو جو کچھ مسلم کے بیٹے ہیں میرا کیتا ہے اس کو وقت ہے مسئلہ اور اس انداز کے اندر احباب ایک روایت جو ہے کہ انہوں نے جسم نار فرات کے اندر بھاگ دیتا ہے ایک روایت جو ہے کہ اس مقاتل نامی نے کر کے نار فرات کے کنارے ہوتے انہوں شہزادے نے چھوٹے چھوٹے پکڑ اور ادھر امام علی مقام آپ چلتے ہوئے 300 حاجتی کی روایت ہے اور آپ مکہ چھوڑ کے اس خط کے اوپر آپ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں پھر جب مدینہ کو مکہ کو نکل کے کوفہ کی طرف آ رہے ہیں اور کوفے کے اندر رستے کے اندر لوگوں سے ملاقات ہوئی اتمام حجت رستے کے اندر فرض بخش شاعر ملیا انہیں کہا امام آپ تشریف لے کے نہ جاؤ میں کوفے تو آ رہا کوفے کے حالات بڑے خراب ہیں فرمایا میں تے اتمام حجت واسطے جا رہا اور انہوں نے اتنے خط سن کہ کدھر قیامت والے دن یہ نہ کہہ دے کہ انہوں نے جواز نہ بن جائے مالک قسم کے اتنے خط لکھے سن کہ امام لو اور جب فرزدق شاعر کو آئے نا فرزدق شاعر نے دیکھا حضور میں تمہارے بھائی کو دیکھ کے آیا کوفے کے اندر اور دربار یزید جڑا گورنر ہو اسے کوفے کے اندر اور وہ جو تے آپ کے بھائی کا سر لٹکیا ہوا ہے امام نے فرمایا یہ 10 میرا بھائی مسلم جڑا ہے وہ لٹکیا ہوا سی وہ سر جھکیا ہوا سی جب بلند سی وہ نکل میں دیکھا کہ ابن زیاد کے دربار کے بعد آپ کے بھائی کا سر لٹکیا ہوا سی فرمایا اللہ تیرا شکر ہے میرا بھائی جھکیا نہیں پھر بھی اپنے حق واسطے ڈٹ کے میرا بھائی جھکیا نہیں حق واسطے ڈٹ کے کھڑا سی اب آپ اتمام حجت واسطے کہ قیامت والے دن کے کوفی یہ نہ آکھن مالک ایسا کیا سی کہ یزید فاسق ہے یزید فاجر ہے یزید لعین ہے یزید زانی ہے یزید شرابی ہے یزید اور بچیاں نال لواطت کرن والا ہے اس سارے کام یزید کے اندر البدایہ و نہایہ لکھدا پیا کہ یہ سارے کام یزید کے اندر پائے جاندے سن آج یزید کے بارے بھی کہیں داڑیاں رکھیاں محراب و منبر کی زینت میں لیکن یزید نہ بڑی حمایت کر دے اور یزید نہ بڑا حمایت کا گوشہ رکھ دے لیکن الحمدللہ ساری فکر آج بھی ہے کہ یزید کل بھی لعین سی یزید آج بھی لعین ہے کل بھی لعن کا نقاب یزید کے پاسان اور آج بھی قیامت کی صبح تک لعن کا نقاب ہوں گے پھر قیامت کے دن دوزخ کے اندر سٹیا جائے گا
دشمنان اہل بیت یزید قیامت تک نہیں ہو گیا اور قیامت کی صبح تک مردود ہو گیا. آل رسول اللہ علیہ وسلم کر کے ادھر میرے امام کوفے کی طرف جا رہے ہیں اور فرزدق نے آپ کو گزارش کی تھی لیکن اتمام حجت واسطے آپ کوفے کی طرف نکل گئے اور الحمدللہ اس آیت مضمون انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ مبارک میں اس کو اگے لے کے کہ جب امام کوفے پہنچے تو پھر کیفیت کی سی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اہل بیت طہارنا پیار اور محبت کا جذبہ اور آخری سانس تک نبی کی آلنا کبھی بھی دل کے اندر اس یزید کے واسطے اتنا سارا بھی نرم گوشہ نہ آئے اور اللہ تعالیٰ سارا حشر بھی امام علی مقام نال فرمائے اور آخری سانس تک ساری زبانہ کے ترانے بھی حسین کے نام دے جاری رہا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک کے کربلا کے اندر جدوں آپ 2 محرم میں پہنچے پھر کیسی کیفیت تھی اور اس کو میں جناب سے گزار کروں گا. اللہ عمل کی